اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی نشست کا چوتھا سوال میری ذات کے حوالے سے یار جو پچھلا سوال تھا دوسرے ملکوں میں جانے کا، اس سے ملتا جلتا ہے کہ جی فائز صاحب پاکستان کیوں آئے، واپس کیوں آئے اور وہ وہاں باہر کتنا عرصہ رہے۔ تو جی پہلا اس کا دوسرا جو حصہ ہے وہ تو چھوٹا سا ہی ہے کہ جناب میں صرف باہر 3.5 سال رہا پڑھائی کے لیے، لیکن اس کے بعد، اور یہ 86 سے 90 کے درمیان، لیکن اس کے بعد میں 2011 تک 2001 تک 9/11 والے سال سے پہلے تک میں باہر جاتا رہا، ہر سال جاتا رہا، کئی مہینوں کے لیے جاتا رہا، ڈفرینٹ جگہوں پہ جاتا رہا پڑھنے کے لیے، کورسز کے لیے۔ واپس کیوں آیا، اس کا کچھ جواب تو میں نے پہلے بھی دیا تھا، اور کچھ جواب آپ کو بھی پچھلے سوال کے جواب سے مل گیا ہوگا۔ دیکھیں، پاکستان میرا ملک ہے، اور میں نے بڑا کلیئر تھا میں ان کے، ایک تو یہ کہ بعد ٹائم میری جب شادی ہوئی تھی، میں امریکہ گیا، ہم میچور تھے۔ آج کے لوگ اس عمر میں میچور نہیں ہوتے۔ ہماری آئیڈینٹی بڑی اسٹرانگ تھی، والدین نے بنائی ہوئی۔ مجھے بڑا کلیئر کٹ پتہ تھا کہ جی یہ ملک اچھا ہے پڑھنے کے لیے، اور میرے ونڈرفل ایکسپیرینس، میرے میراکلس ایکسپیرینسز امریکہ میں، آئی ہیڈ آل دا گڈ میموریز۔ میں نے جب شروع میں آیا کتابیں لکھی تو لوگوں نے مجھے منع بھی کیا، جی آپ امریکہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن وہ سچ تھا، میرا امریکہ میں بہت اچھے ایکسپیرینسز ہیں۔ میں ایک ڈفرینٹ امریکہ میں گیا تھا، مجھے لوگوں نے امریکہ کا ایجنٹ بھی کہنا شروع کر دیا شروع میں، جب میں واپس آیا کہ جناب یہ امریکہ کی بڑی تعریف کرتے ہیں۔ لوگوں کا ظرف ہی نہیں تھا کہ میں سچی بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، کوشچن یہ ہے کہ وہ میرا ایکسپیرینس اتنا اچھا کیوں تھا، اور میرے ساتھ رہنے والے ہی پاکستانیوں کا یا باقی لوگوں کا ایکسپیرینس اتنے اچھے نہیں تھے؟ تو اس کا بنیادی پھر وہی بات ہوتی ہے کہ اللہ جس کے لیے آسانی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آسانی کر دیتے ہیں، جہاں بھی چاہے آسانی کر دیتے ہیں۔ مجھے بہت اچھے لوگ ملے، بہت اچھے مکینک ملے، بہت اچھے استاد ملے، بہت اچھے مواقع ملے، بہت اچھے کسٹمرز ملے، بہت اچھے جناب میری وائف کو اچھی فیملیز ملیں، بہت اچھے چرچ ملے، بہت اچھی مساجد ملیں، بہت اچھے جناب دوست ملے، اور مجھے تو کوئی ریگریٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود بہت اپرچونیٹیز، اکنامک اپرچونیٹیز ملی، بہت گروتھ کی اپرچونیٹیز ملی، اور میں نے یہ ساری باتیں شیئر کی ہوئی اپنی جو فرسٹ کتاب میری آئی تھی روڈ ٹو سکسیس، اس کے شروع میں۔ لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی، جب میں واپس آ رہا تھا، مجھے سب لوگوں نے کہا، میرے امپلائرز نے یہ کہا کہ تم واپس پاکستان کیوں جا رہے ہو۔ میرے یہاں پہ میرے سارے رشتہ داروں نے مجھے کہا پاگل ہے واپس آ رہا ہے، ادھر اس ملک میں کون واپس آتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ میرا بیٹا وہاں پہ پیدا ہوا ہے، امریکن نیشنل ہے، پاسپورٹ ہولڈر تھا، میرے پاس پوری آپشن تھی وہاں پہ رہنے کی ایز اے ریزیڈنٹ۔ میرے ساتھ کوئی پاکستانی جو تھے وہ واپس نہیں آئے، وہ وہیں پہ رہے۔ میں واپس آیا، اور میں بڑا کلیئر تھا، یہ نہیں کہ میں واپس آ گیا اور میں کنفیوز تھا کہ آنا چاہیے۔ میں بہت کلیئر تھا پہلے دن سے ہی کہ میں نے ڈگری کمپلیٹ کر کے واپس آنا ہے، اور میں واپس آیا، اور بڑی اچھی یادیں لے کے آیا، اور بڑا اچھے تجربے لے کے آیا، بڑے اچھے موقع پہ واپس آیا۔ اور یہ بنیادی طور پہ اس کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی کہ مجھے اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ تھا۔ وہ پوری کہانی ہے کہ میرا ویزا بھی کیسے ملا، میری وائف بھی میرے ساتھ تھی، اور ہم دونوں اسٹوڈنٹ کے باہر گئے تھے، اور میں اپنی بڑے پیسے میں نے اکٹھے کیے ہوئے تھے، بڑا میں نے ایکسپیرینس کے ساتھ اور بڑے تجربے کے ساتھ اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ میں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا، اور مجھے ہم دونوں کو ویزا ملا۔ اور وہاں پہ جا کے بھی میں نے جہاں پہ جس چیز کے لیے اپلائی کیا مجھے وہ ملتا چلا گیا، یہاں تک یونیورسٹیز چینج ہونے سے لے کے کسی ایڈمیشن کے لیے۔ سو آئی ہیڈ اے ونڈرفل ایکسپیرینس دیئر۔ تو اس کی بنیادی وجہ صرف ایک جو میں نے ابھی آپ سے پہلے شیئر کیا کہ بہت کلیئرٹی تھی اس چیز کی کہ یار نمبر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ، بلکہ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ یار تم اکنامکس میں ڈگری کر رہے ہو، پاکستان جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ میں کہتا تھا کہ یار کوئی اس وقت اس زمانے میں گریڈ 17 کی نوکری میں کوئی 5-6 ہزار روپیہ تنخواہ ملتی تھی، تو میں کہتا تھا یار کوئی 6-7 ہزار روپے کی تنخواہ مل جائے گی، چلیں
گزارا کر لوں گا. اس نے کہا کہ نوکری نہ ملی تو میں کہا یار میں ریڑھی لگا لوں گا. لوگ یہ کہیں گے نا امریکہ سے پڑھا بندہ اس کو نوکری نہیں ملی تو کوئی نہیں, اچھی ریڑھی چل پڑے گی. سو جب آپ کے پاس, جب آپ کہتے ہیں نا اپنی کشتیوں کو جلا دیتے ہیں, جب اپنی آپشنس کو چھوڑ دیتے ہیں رب کے بھروسے کے اوپر. اگر میں بہت ایکسپیکٹیشنس لگا کے, فالس ایکسپیکٹیشنس لگا کے آتا اور خود کچھ نہ کرتا تو شاید میں بیٹھا ہوا بلیم کرتا کہ یار میں نے غلطی کی واپس آ کے. لیکن میں تھوڑی ایکسپیکٹیشنس لگا کے اللہ کے بھروسہ بہت زیادہ لے کے واپس آیا, اور الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے میری ایکسپیکٹیشن سے کئی گنا مجھے زیادہ دیا. تو یہ چیز میرے لیے, باقی لوگوں کے لیے بھی انسپریشن تھی. میری فیملی جاننے والوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ باہر جانا چاہتے تھے, نہیں گئے, اس کے باوجود کئی گئے بھی ہیں. لیکن میں بڑا کلیئر تھا اس بارے میں. اچھا اب میں, یہ تو ہو گیا میں نے کیا ہوا. اب اوور دا پیریڈ آف لاسٹ 30 ایئرس, 1990 میں واپس آ گیا تھا, 30 سال ہو گئے. میں جب 30 سال میں اپنی لائف کو دیکھتا ہوں اور کمپیئر کرتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ امریکہ میں رہ گئے تھے, کسی اور ملک کینیڈا میں رہ گئے تھے, تو الحمدللہ اللہ نے بلیس اتنا کیا کہ کسی طرح سے بھی ان کے کمپیریزن میں کم نہیں ہے, زیادہ ہی ہوگا. اب یہ کوسچن کیسا ہے, جب میں کسی سے اس چیز کے بارے میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ میراکل ہے. تو بھائی میراکل اگر چلیں فرض کریں میراکل بھی ہے, تو یہ میراکل تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سے عوامل ہیں, میرے کون سے بلیفس ہیں, میرے کون سے رویے ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ معجزہ میرے ساتھ کیا. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ تو یہ اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے صرف 1% شخص کی زندگی میں معجزہ کرنا ہے. یہ معجزہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شخص کی زندگی میں معجزہ کر سکتے ہیں. تو وہ بلیف دیکھیں. جب آپ غلط لوگوں میں بیٹھتے ہیں, وہ اپنے ایکسپیرینس سناتے ہیں, آپ خود کچھ کرنا نہیں چاہتے, آپ لوگوں کو دیکھ کے جناب رش کرتے رہتے ہیں, ہائے میں بھی باہر چلا جاؤں, میں بھی باہر چلا جاؤں. تو ایک ناشکری کا ایلیمنٹ ہے. میں نے ہمیشہ برے حالات بھی آتے ہیں, میں نے بھی ہمیشہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ میں یہاں پہ موجود ہوں, میں پاکستان میں ہوں. جو باہر لوگ رہ گئے ان کے اتنے مسائل ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. انہوں نے زندگی میں اتنی قربانیاں دی ہیں, کس کس چیز کی دی ہیں, اولادوں کی قربانیاں آپ دے رہے ہیں. وہیں پہ رہ گئے, ماں باپ کے پاس نہ آ سکے, کسی کے پاسپورٹ کا مسئلہ, کسی کا کچھ اور مسئلہ, کوئی ملک نہیں چھوڑ سکتا تھا. لوگ جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ کر کے جاتے ہیں, شادیاں کرتے ہیں, جھگڑے ڈالتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا امیگریشن سے پھٹے کرتے ہیں, صرف کس لیے کہ جناب ہمیں باہر وہاں پہ لائف. تو بھائی یہاں پہ تو لائف بڑے آپ لوگوں کی دیکھیں تو الحمدللہ یہ لائف تو کچھ دوست یار ملنے کے لیے آئے تو میں نے ان کو بلایا تو وہ بیٹھا رہا, رات کو کافی دیر تک بیٹھے رہے. تو وہ مجھے کہتا ہے یار یہ تو تم تو ونڈر لینڈ میں رہتے ہو. تو میں نے کہا دیکھ لو, پھر پاکستان ہے, اپنا ملک ہے, پریشانی نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی کسی کے سونے اٹھنے کا نہیں, اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, دوست یار آئے ہوئے ہیں, جناب باربیکیو چل رہا ہے, 11 بج گئے 12 بج گئے, اپنے گھر میں اپنی مرضی سے بیٹھے ہوئے ہیں, اذان کی آواز بھی آ رہی ہے, اٹھتے ہیں نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. یہ اس قسم کی جو آزادی ہے یہ آپ کو باہر کے کسی جگہ بھی آپ کو یہ مل نہیں سکتی. تو جو آپ چاہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں شکر خورے کو شکر ضرور ملتی ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے. جس کی خواہش کرتے ہیں سوچ سمجھ کے کیا کریں اس خواہش کو, پھر اس خواہش کو پورا ہونے کے لیے جو آپ کی اپنی کاوش ہوتی ہے وہ بھی کریں, لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے. اکثر اوقات ہماری خواہشیں غلط ہوتی ہیں. ہم اچھی زندگی کی خواہش اس وجہ سے نہیں کرتے کہ اللہ مجھے رول ماڈل بنا, میں اللہ کے دین کی خدمت کر سکوں, کوئی کام کر سکوں, کوئی نیکی. ہمارے جو وجوہات ہوتی ہیں نا, پرپسز ہوتے ہیں, شو بازی ہوتی ہے, جس سے اللہ کی ذات کو اللہ کی کوئی فرق نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس سے کیا لگے کہ آپ کو مل کے آپ کیا کریں گے, آپ لوگ شو بازی کریں گے, لوگوں کو اور اب جلائیں گے, سڑائیں گے. اللہ آپ کو اس وجہ سے کیوں دے. تو اگر آپ کو چاہیے, کام کے لیے چاہیے, نیکی کے کام کے لیے چاہیے, آپ کو ایک رول ماڈل بننے کے لیے چاہیے, لوگوں کے لیے انسپریشن اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور دیتے ہیں. اور اس کی اگزامپل میں آپ کو اپنی دے رہا ہوں کہ مجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, میں نے تو ایسی ایسی چیزیں دی ہیں کہ خواہش بھی کی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
یہ معجزہ سب کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن انٹینشن ٹھیک ہونی چاہیے. ماؤتھ فیڈنگ نہیں کی جاتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اللہ مجھے یہ دے. ہماری دعا ہوتی ہے اللہ مجھے امریکہ بھیج دے، اللہ مجھے انگلینڈ بھیج دے، اللہ مجھے کینیڈا کی نیشنلٹی دے دے. وہ بھائی دعا تو یہ ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق فراق حلال کی طیب رزق روزی عطا کرے. تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دے. وہ شکر کا کرائٹیریا تو یہ ہے. یہ تو نہیں کہ آپ اللہ کو کہیں اللہ تعالیٰ مجھے امریکہ، تو پھر اکثر اوقات لوگ ہیں اللہ وہ دعا تو سن لیتا ہے کہ ہاں جی بڑی تم نے محنت کی، بڑے تم نے جھوٹ بولے، بڑے تم نے فراڈ کیے، باہر کی دنیا میں تم چلے گئے ہو نا، لیکن آپ پھر دعا تو آپ نے جانے کی ہے، رہنے کی مانگی تھی، سکون کی اور خوشی کی اور رزق کی اور بلیسنگس کی اور باقی چیزوں کی تو مانگی نہیں تھی. تو میری نئی نسل کو یہی پیغام ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. باہر کے ملکوں میں ضرور جائیں، تعلیم و تربیت کے لیے جائیں. سو تو روم میں بھرا ہوا ہے، دنیا میں جائیں، سیکھنے کے لیے جائیں، حالاتوں سے سیکھنے کے لیے جائیں. دنیا کے لوگوں کی تہذیب میں جو آپ سے آگے ہیں بہت کچھ ہے ان کے پاس آپ کو سکھانے کے لیے، آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا. آپ جائیں، بچوں کے ساتھ جائیں، ایکسپیرینس کرنے کے لیے جائیں، ایکسپوجر براڈ کرنے کے لیے جائیں، لرننگ کی اپرچونیٹیز کے لیے جائیں. لیکن صرف اس لیے کہ جی آپ باہر رہیں گے آپ کی کوالٹی، تو بزرگوں کا ایک محاورہ ہے، جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، کہ جی آپ باہر جا کے آپ کیا کرتے ہیں کسی کو کیا پتہ، آپ کتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں کسی کو کیا پتہ. اپنے لوگوں میں رہیے، اپنے ملک میں رہیے، اپنے لوگوں کے لیے انسپریشن کریٹ کیجیے، اپنے نئی نسل کے لیے کو بتائیے، اپنے آپ کو بتائیے. یہی تو ہمارا المیہ ہے کہ جو کچھ لوگ کام کرنے والے ہیں کامیاب ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، اور پھر آ کے ہمارے پاس یہ ایگزامپل رہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ جو ہوتا ہے وہ باہر کی جو لوگ چلے جاتے ہیں وہی کرتے ہیں، آپ کو اپنی سکسیس سٹوریز نظر ہی نہیں آتی. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بہت بڑا صدقہ ہے کہ آپ اپنے ملک میں رہ کے ایک ایگزامپلری سٹیزن بنیں، ایگزامپلری رول ماڈل لوگوں کے لیے بنیں، تاکہ لوگ اور نئی نسل کو یہ بڑا کلیئر کٹ پیغام ملے. اور میں ابھی بھی ایک اور بات کرتا ہوں، میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے یہ، اپنا ملک چھوڑ کے کوئی دوسرے ملک میں جو جاتا ہے وہ اپنے ملک کا اعلیٰ سٹیزن نہیں ہوتا. یہ بات یاد رکھیے. میں نے زندگی میں بڑی اسائنمنٹس میں، پروجیکٹس پہ غیر ممالک کے لوگوں کے ساتھ، کنسلٹنٹس کے ساتھ کام کیا ہے، اور میری یہ لرننگ ہے کہ جو لوگ ہم جیسے ملکوں میں آ کے کنسلٹنٹ بن کے رہا ہوں گوروں ہونے کے ناطے، ان کی سکن کی وجہ سے یا ہم ان کے آگے بھی چل رہے ہوتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے ملک میں خود سیٹل نہیں ہوئے ہوتے. جو اپنے ملک میں وہاں کے بھی ٹاپ کی کریم ہے نا، وہ اپنا ملک چھوڑ کے کبھی کہیں نہیں جاتی. تو آپ کے لیے بھی اگر آپ اس ملک کی کریم ہے، آپ کہیں نہیں جانا چاہیں گے، آپ کو جیسی مرضی اپرچونیٹیز ملتی رہیں. تو آپ اپنے ملک کی کریم بنیے. اپنے ملک کی کریم بننا اور باہر کسی ملک کی کریم بننے میں وہی فرق ہے کہ تھرڈ کلاس یا سیکنڈ کلاس سٹیزن کے فرسٹ کلاس شہری یا فرسٹ کلاس ملک کے سیکنڈ کلاس شہری. یہ بہت بنیادی فرق ہے. تو اپنے بچوں کو، اپنے نسلوں کے لیے، جوانوں کے لیے ایک ایسی ملک، ایک ایسی جگہ جہاں پہ وہ آپ کو دیکھ سکیں، ایک رول ماڈل بن سکیں، اس ملک میں رہنا چاہیں، اس ملک کا احترام کریں، اس کی عزت کریں. اس کو بھی لینڈ آف اپرچونیٹیز آپ کے سامنے. یا پاکستان میں لینڈ آف اپرچونیٹی کسی زمانے میں امریکہ کے بارے میں کہا جاتا تھا، یہاں پہ کم اپرچونیٹیز ہیں. میں آپ کو اتنی اگزامپل دے سکتا ہوں کیسے کیسے لوگ یہاں پہ پروگرس کیے ہیں. تو ٹائم ہے کہ ہم ان کو ایکسپوز کریں، ان کو لوگوں کو بتائیں کہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ آپ کو سکسیس سٹوریز نظر آتی ہیں. آئی ہوپ کہ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. اور اس سوال کو اگر آپ کو جو 2-3 میں نے ریفرنسز دیے ہیں، تو وہ آپ پچھلے سوال جو میں نے جواب دیا ہے امیگریشن کے بارے میں، جو اس کے بارے میں شریعت کی گائیڈ لائن ہے، اس کو ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے آپ کے سامنے بات کلیئر ہو جائے گی. اور میری اگزامپل وہی ہے جو کہ میں آپ کو، جو میں بلیو کرتا ہوں وہی میں پڑھا رہا ہوں. تو جو میں نے آپ کو اس کا جواب دیا کہ امیگریشن کرنی چاہیے یا نہیں، وہی میری ذات کے اوپر آپ نے سوال پوچھا، میری ذات کے اوپر بھی وہی پرنسپل اپلائی کرتا تھا جس کے سے میں واپس آیا. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو. پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.